میرے بھائیوں لیکن ذرا غور کرو، یہاں کے لوگوں، مرنے سے پہلے کیا تم نے اپنی زندگی کو بدلا ہے کہ نہیں بدلا ہے؟ آج ہماری زندگی کے اندر جو اسلام کا سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے ہمارا اخلاق۔ آج ہمارا اخلاق ہے، لیکن آج مسلمانوں کا اخلاق اتنا گر گیا ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم سے تو تعلقات رکھ سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان مسلمان سے حسد کر رہا ہے۔ حالات دیکھ رہے ہیں آپ، ایک مسلمان مسلمان سے جل رہا ہے، ایک مسلمان اپنے مسلمان کو بدنام کیسے ہو یہ چاہتا ہے، سماج کے اندر برائی کیسے پھیلے یہ چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے معلوم ہے جو لوگ اپنی زندگی میں اچھا نہیں کر رہے، غلط کام کر رہے ہیں، مرنے کے بعد تمہیں بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا، بہت زیادہ تمہیں پچھتانا پڑے گا، بہت زیادہ افسوس کرنا پڑے گا۔ مالدار لوگوں سنو، موت کے سمے ہر انسان کی یہی تمنا ہوتی ہے جو مالدار ہوتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ ایک انسان موت کے سمے تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی نہیں کرے گا۔ نبی کی موت ہو سکتی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی مرنا ہے۔ اگر یہ انسان اپنے دل میں بیٹھا لے تو کوئی انسان کسی سے حسد اور نفرت نہیں کرے گا، کوئی کسی کے پر ظلم نہیں کرے گا۔ ہمارے ہندو بھائیوں، تمہاری کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا، اگر کوئی غلط کرے گا تو اس کو چوہا، چھچندر، بلی، گدھا اور نہ جانے کون کون سے جانور کا جنم ہوگا، کئی جانور کا جنم ہوگا۔ ایسا کرے گا تو اس جانور کا جنم ہوگا، اس جانور کا جنم ہوگا، اس جانور کا جنم ہوگا۔ ہاں، لیکن مسلمانوں میں لکھا ہے، قرآن کہتا ہے تم جیسا کرو گے کل قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا کر رہا ہے؟ تقریر کا کوئی اثر نہیں ہے، جلسے کا کوئی اثر نہیں ہے، موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اتنا کورونا وائرس نے لوگوں کو مارا، لیکن کوئی تبدیلی، کوئی بدلاؤ نہیں ہے ہماری زندگی میں، کوئی بدلاؤ ہی نہیں ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، ہمارے بازار آباد ہیں، موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں ہمارے موبائل کے اندر ہیں۔ آج مسلمان لڑکے دوسروں کے لیے باقاعدہ شرم کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں دیکھیے کہ مسلمان ہے، لڑکا مسلمان ہے جو فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیسی کیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ نبی کی موت کا تمہیں منظر میں نے دکھایا، اور میرا بتانے کا مقصد یہ کہ لوگوں تمہیں بھی مرنا ہے، موت سے پہلے اپنے اسی قبر کی تیاری تم بھی کر لو۔ اس صحابی کا منظر آپ نے نہیں سنا، اس صحابی کی زندگی کو آپ نے کیا دیکھا نہیں؟ حضرت مصعب ابن عمیر کا کتنے زبردست صحابی ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں بڑی مالدار گھرانے کا بیٹا تھا، میری ماں نے مجھے پالا، مجھے بڑا کیا، مجھے اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہنائے، میں مکہ کے اندر چلتا تھا تو مجھے ایسا کپڑا میں پہنتا تھا کہ مجھے ویسا کپڑا دیا جاتا تھا کہ مکہ میں کوئی ایسا کپڑا نہیں پہنتا تھا، ایک بار پہنتا دوبارہ اس کپڑے کو میں پہنتا نہیں تھا، اتنا خوبصورت لباس میں پہنتا تھا کہ لڑکیاں اوپر میں جھانک کر کے دیکھا کرتی تھی۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو،
جب حضرت مصعب ابن عمیر نے اسلام لایا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، تو اسے معلوم ہو گیا کہ دنیا یہ ایک امتحان گاہ آزمائش ہے، اللہ تعالی ہماری زندگی کو آزمانا چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان کیسے زندگی گزار رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورا بدلہ اس کو دے گا۔ یہ خیال آنا تھا کہ حضرت مصعب ابن عمیر نے کلمہ پڑھ لیا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے زبردست داعی بنے، مبلغ بنے، اور اللہ کا بندہ ایسا بنا کہ جنگ احد کے موقع پہ جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو ان کے پاس ایک ہی چادر تھی، اور اس چادر کو جب ان کو پہنایا جاتا تو اڑایا جاتا تھا تو میرے بھائیوں سر ڈھکتا تھا تو پیر نہیں ڈھکتا تھا۔ غور کرو میرے بھائیوں، جس نے اسلام کو جانا، دنیا داری کو اس نے چھوڑ دیا اور آخرت کو اپنانے کے لیے اس نے بہت زیادہ کوشش کی۔ موت تمہیں بھی آئے گی، موت ہمیں بھی آئے گی، لیکن موت آنے سے پہلے اپنا اخلاق صحیح کرو، اپنے سماج کے اندر اصلاح لانے کی کوشش کرو۔ کچھ نوجوان اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کا سپورٹ مت کرو۔ یاد رکھنا حضرت موسیٰ کی قوم کا وہ منظر آپ نے سنا ہے، حضرت موسیٰ کا اس قوم کا میں منظر آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کہ اس قوم کا منظر، جو سمندر کے کنارے وہ قوم رہا کرتی تھی، سمندر کے کنارے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے بستی کے لوگوں، تم مچھلی کا شکار اتوار کے دن کرنا، سوموار کے دن کرنا، منگل کرنا، بدھ کرنا، جمعرات کرنا، جمعہ کرنا، اے بستی والو، لیکن سنیچر کے دن تم شکار مت کرنا۔ یہ اللہ کا حکم ہوا۔ ان کے یہاں سنیچر بڑا پوتر دن تھا، جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے، اور جمعہ یہ دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کا دن ہمارے لیے بڑا پوتر دن ہے اور بڑا مبارک دن ہے، اور یہ دنوں کا سردار ہے۔ ایسی ہی یہودیوں کے یہاں سنیچر بڑا پوتر دن مانا جاتا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، نبی کے ذریعے سے بتایا گیا، آئی سمندر کے کنارے رہنے والوں، مقام تی کے اور بحر کلزوم کے بغل میں رہنے والوں، بستی والوں، سنو، تم سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر کو چھوڑ کر کے تم اتوار سے لے کر کے جمعہ تک جتنی ساری شکار کر سکتے ہو کر لینا، لیکن سنیچر کے تم شکار مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے بیوی کے ساتھ تم جیسا چاہو ویسا کرو، لیکن اے مسلمانوں، تم اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے تم اگر کسی غیر لڑکیوں کی طرف اگر تم نے نظر کی ہے تو یاد رکھنا، تمہیں اگر تمہاری نظر اگر غلط کی طرف جا رہی ہے تو کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے سزا بھی دے گا، اور تمہاری نظر کی وجہ سے تمہیں گناہ میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنی نظروں کو نیچی رکھنا۔ لڑکوں سے خطاب ہے، اگر لڑکیاں چست کپڑا پہنے، اگر لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے گھومے، اگر لڑکیاں عریانیت لباس پہن کر کے وہ گھوم رہی ہے، لیکن تیری امتحان، تیری ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ اے لڑکوں، تم اپنی نظروں کی حفاظت کرتے رہنا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور قیامت تک یہ حکم باقی ہے۔ قرآن میں ابھی یہ آیت موجود ہے، اب اس کے باوجود بھی تم وہی کام کرو۔ موبائل کے اندر غلط کام نہیں ہو رہا ہے، ایک بٹن دباؤ، گندی گندی فلمیں آ گئی ہے، آج دیکھ رہا، یہ زنا نہیں ہے، اللہ کا حکم مان رہا ہے نہیں مان رہا ہے۔ ایسے ہی اس بستی والے نے اللہ کی اس بات کو نہیں مانی۔ ارے کیا ہے، سنیچر کے دن ٹھیک ہے شکار نہیں کریں گے، اب اتوار کے دن شکار کرنے کے لیے گیا تو اتوار کے دن مچھلی ہے ہی نہیں، سوموار کے دن مچھلی ہے ہی نہیں، منگل کے دن مچھلی ہے ہی نہیں، بدھ، جمعرات، جمعہ،
مچھلی ہے ہی نہیں. اب کیا کریں؟ سنیچر کے دن جاتے تھے تو بڑی بڑی مچھلیاں ان کے پیروں کے پاس آ کر کے مڈلا رہی ہے, گھوم رہی ہے, ٹہل رہی ہے, باہر آ کر کے بیٹھ رہی ہے. اب سنیچر کے دن منع ہے بھائی, شکار نہیں کر سکتے ہو. بڑے بڑے شکاری روزانہ مچھلی کو دیکھتے تھے سنیچر کے دن. اتوار کے دن مچھلیاں نہیں ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. مٹیا کے لوگوں, پورنیا کے لوگوں, قرآن کی آیت کے اندر, قرآن 9ویں پارے کے اندر یہ واقعہ باقاعدہ بیان کیا گیا. مفسرین کرام نے واقعہ لکھا ہے. اب کچھ دن کے بعد 1 ہفتہ برداشت ہوا, 2 ہفتہ برداشت ہوا, 3 ہفتہ برداشت ہوا. اب کیا کرنے لگا؟ 3 ہفتہ کے بعد سنیچر کے دن شکار نہیں کرتا تھا, لیکن سنیچر کے دن وہ لوگ اسی سمندر کے اندر ایک نالی بنا دیتے تھے دور تک, اور گڈھا کھود دیتے تھے بہت بڑا, اور وہ نالی سے مچھلیاں تیرتے ہوئے اسی گڈھے میں چلی جاتی تھی. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے, شام کے وقت وہ نالی کو بند کر دیتے تھے, اور شکار اس دن نہیں کرتے تھے. نالی بند کر دیا, اب مچھلیاں تیر کر کے پھر سمندر میں جا نہیں سکتی تھی. یہ ان لوگوں نے کام کیا کہ ہم لوگ تو سمجھ لیا شکار نہیں کر رہے ہیں, ہم اللہ کا حکم کو مان رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ تم تو بڑے چونا لگا رہے ہو اللہ کو, یار یہ تو بڑا غلط کر رہے ہو, یہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے, آج کے تم شکاری تو ہے یہ. کچھ نے کہا کہ یہ کام مت کرو, اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. 3 گروہ تھے. ایک نے کہا کہ یہ کام مت کرو, اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. ایک خاموش رہا, کچھ نہیں کہا کر رہا, کرنے دو, مجھے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور تیسرا گروہ جو یہ کام کرتا تھا, جب یہ کام کرنے لگا اللہ کے کام, اللہ کے فرمان کے خلاف ورزی ان لوگوں نے کی. ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں وہ لوگ سوئے تو اللہ کا عذاب نازل ہوا. جن لوگوں نے برائی کے کام سے لوگوں کو منع کیا تھا, میرے بھائیوں وہ لوگ تو بچ گئے, لیکن جن لوگوں نے منع نہیں کیا, جن لوگوں نے غلط کام کیا, جن لوگوں نے شکار کیا, وہ لوگ بندر بنائے گئے اور سور بنا دیے گئے. جب صبح کے وقت ان کے گھروں کو آواز دی گئی نکلو نکلو, تو کھوں کھوں کی آواز آنے لگی. جب ان کے دروازے کو توڑا گیا تو وہ لوگ بندر بن گئے تھے اور سور بن گئے تھے, جن لوگوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تھا. اے قوم کے لوگوں, اے مٹیا اور رانے پترا اور پورنیا کے لوگوں, دعوت کا کام کرو, اللہ کے پیغام کو عام کرو, نماز کی پابندی کرو, حق کا کام کرو, غلط کام کا سپورٹ بالکل نہ کرو, ورنہ کہیں ایسا ہو کہ اللہ کا عذاب نازل بھی ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں, موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے. کوئی حقیقت, کوئی گارنٹی نہیں, اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی ہستی آئی نہیں ہے جسے موت نہ آئی ہو. ہمیں اور آپ کو بھی موت آئے گی. موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ کرو, اپنے سماج کے اندر بدلاؤ کرو, اختلافات کو ختم کرو, حسد کو ختم کرو, اور ایسے کام کرنے والے کا سپورٹ بھی کرو جو دعوت کا کام کرتے ہیں, اور اپنے اخلاق کے اندر اونچا اخلاق بنانے کی کوشش کرو. محمد رسول اللہ جیسی, محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا مسلمان بھائی کچھ کرتا ہے تو اس کو معاف کر دو, معاف کر دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کرو, اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کرو کہ کل قیامت کے دن جب تمہیں تولا جائے تو تمہارا ترازو تمہارے اخلاق کی وجہ سے بھاری پڑ جائے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وزن کرنے والے اعمال میں سب سے وزنی اخلاق لوگوں کے ہوں گے. آج مسلمانوں کے اخلاق بہت ہی زیادہ کمزور ہیں, بہت زیادہ کمزور. قل ان الموت الذی تفرون من, جب موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے, جب موت آنی ہے, محمد رسول اللہ کو آئی موت, ہمیں بھی موت آئے گی. محمد رسول اللہ کے صحابہ کو موت آئی, ہمیں بھی موت آئے گی. نبی سے پہلے حضرت موسیٰ کو موت آئی, جو حضرت موسیٰ کی بعد جب حضرت ملک الموت آئے اور ملک الموت کا فرشتہ کر کے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میں تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے
आया हुआ हूँ। हजरत मूसा ने एक तमाचा लगाया, एक थप्पड़ लगाया, एक घूंसा मारा, जिसकी वजह से मलकुल मौत की आंख की बीनाई चली गई। अल्लाह के पास गया और जाने के बाद वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह, आए मेरे रब, आपने मुझे ऐसे नबी के पास अरसलतनी ला अब्दिल्ला युरीदुल मौत, ऐसे नबी के पास, ऐसे बंदे के पास तूने भेजा है जो मौत नहीं चाहता है, उसको मौत नहीं चाहिए, मौत की तमन्ना नहीं है, वो मरना नहीं चाह रहा है। अल्लाह ताला ने उनकी बीनाई वापस कर दी और कहा कि फरिश्ते जा और मूसा से पूछ, आई मूसा तो दुनिया के अंदर कब तक जिंदा रहना चाहता है, और एक जानवर, एक बैल के ऊपर उसका हाथ रखने के लिए बोलो, जब हाथ रख दे तो उसके हाथ के अंदर जितने भी बाल होंगे, हर बाल के बदले एक एक साल की जिंदगी बढ़ा दी जाएगी, उससे बोल दो। मलकुल मौत का फरिश्ता आया और आने के बाद हजरत मूसा से कहा, बुखारी के अल्फाज है, ऐ मूसा तुम कितने साल तक जिंदा रहना चाहते हो? कहा बहुत साल तक। कहा बहुत साल तक? कितने साल तक? कहा कि बहुत साल तक। कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूं, अल्लाह का हुक्म है कि एक जानवर के ऊपर तुम अपना हाथ रखो और हाथ के नीचे जितने भी बाल लाएंगे, हर बाल के बदले 100, हर बाल के बदले एक एक साल बढ़ा दिया जाएगा। हजरत मूसा कहते हैं उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कहते हैं फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे रूह को कब्जा कर लूंगा। हजरत मूसा कहते हैं क्या मेरी भी मौत उसके बाद आ जाएगी? कहा हाँ, मौत तू आनी है, अल्लाह के अलावा कोई दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। हजरत मूसा ने कहा जब उस वक्त मौत आएगी तो इसी वक्त तुम मेरी रूह को कब्जा कर लो। मेरे प्यारे साथियों, हजरत मूसा जैसी हस्ती दुनिया से जब जा सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह से जा सकते हैं, हमें और आपको भी मरना है, लेकिन मरने से पहले दुनिया के अंदर कुछ अच्छे अमाल करना भी जरूरी है। आज हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम अभी देख रहे हैं, बहुत जगह पे चलता है। कोई मजहब नफरत नहीं सिखाता, दुनिया का कोई धर्म, कोई दीन, कोई मजहब है नहीं जो आपस में एक दूसरे को मारने और काटने की बात बताता हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में है, आपने ऐलान किया अगर मैंने किसी को मारा हो, अगर मैंने किसी को सताया हो, अगर मैंने किसी को तकलीफ दी हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है, नबी की पीठ मौजूद है, आओ मुझसे बदला ले लो, मुझे मार लो। मेरे भाइयों, मेरे नबी ये कह करके बताना चाह रहे हैं अगर कोई दुनिया के अंदर किसी को तकलीफ दे करके मरा तो कल क़यामत के अल्लाह ताला इंसाफ का तराजू लेकर के आएगा। मेरे भाइयों, आपस में नफरतें न फैलाओ, आपस में हसद न करो, आपस में जलन न करो और उस सहाबा की तरह बनने की कोशिश करो जिस सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ऐ सहाबी तू जन्नती जन्नती जन्नती। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबी जन्नती? आपने फरमाया हाँ, यही वो सहाबी जो जन्नती है। लोगों ने उनका पीछा किया, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उनका पीछा किया और पीछा करते करते उनके घर के अंदर पहुंचे, उनके घर में मेहमान बन करके रहे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मेहमान बन करके 3 दिन तक रहे और 3 दिनों के बाद वो सहाबी वापस जाने लगे और कहने लगे अब तो मैं तुम्हारे घर में रह नहीं सकता हूं, लेकिन जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा ना हो सका। कहा किस काम के लिए आए थे? कहा इस काम के लिए नहीं आया था कि तेरे घर के अंदर मैं बिरयानी तोड़ूं, तेरे घर के अंदर मैं मुर्गा मुसल्लम खाऊं, तेरे घर के अंदर मैं पुलाव खाऊं, तेरे घर के अंदर अच्छे पकवान खाऊं, इसलिए नहीं आया था, बल्कि इसलिए आया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये सहाबी जन्नती है। मैं ये देखने आया था कि आप कौन सा अमल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने जन्नती करार दिया है। फरमाया कि अगर अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में फरमाया जन्नती है तो सुनो, मैं किसी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मैं किसी मुसलमान से हसद नहीं करता, मैं किसी मुसलमान से जलता नहीं हूं, मैं किसी
کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مرنا تو ہے لیکن مرنے سے پہلے یہ عمل کر لو کہ اپنے دل میں اپنے مسلمان کی حسد کو ختم کر لو، اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرو، اپنے سماج کے اندر محبت کا پیغام پہنچاؤ۔ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے، اگر وہ تمہارا بغل والا ہے، تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی تمہارا حق بنتا ہے۔ اگر وہ بیمار پڑے تو اس کی تیمارداری کرو، اگر وہ مصیبت میں ہے تو جتنا سپورٹ کر سکتے ہو کرو، اسلام بتاتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر یہ اخلاق ختم ہو گیا ہے، آدمی چاہتا ہے یہ کب مرے میں اس کی جگہ پہ قبضہ کر لوں، موت کے بعد کی زندگی کی فکر نہیں ہے میرے بھائیو۔ اسی وجہ سے سماج کے اندر گڑبڑی ہے، ہماری مسجدیں ویران مسجدیں نہیں بن رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، بس یہ دنیا دنیا دنیا۔ نبی اکرم کا وہ پیغام کیا تم بھول گئے؟ حضرت ابو ذر غفاری سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا، آئی ابو ذر غفاری، اگر مجھے اللہ تبارک و تعالی سونے کے 2 پہاڑ عطا کر دیں، 2 سونے کے پہاڑ عطا کر دیں، 2 ایک نہیں 2 سونے کے پہاڑ عطا کر دیں، 2 سونے کے پہاڑ عطا کر دیں، تو میں سونے کے پہاڑ کو 1 سے 2 رات کے درمیان یا 1 سے 2 دن کے درمیان میں سونے کے پہاڑ کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دولت کو اس طریقے سے لٹا دینا چاہتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر دولت کی اتنی زیادہ ہوس ہے، اتنی زیادہ دولت کے لالچی بن چکے ہیں کہ دولت کے لیے آدمی ایک مسلمان کا قتل اور مرڈر کرنے کو بھی تیار ہے۔ آج ایک دوسرے کو گالی دے رہے، عزت ہی نہیں کر رہا ہے، مسلمان کو گالی دے۔ اللہ، میرے نبی کے پاس 2 صحابی آئے، ایک صحابی جن کا نام ابو ذر غفاری ہے اور ایک صحابی جن کا نام حضرت بلال ہے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت بلال ہے، بڑے کالے کلوٹے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو صرف اتنا کہا تھا، اے کالے کلوٹے کی اولاد، تو کالا، تیری ماں کالی، یہ گالی دے دیا، سمجھ لیجیے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی یہ جملے حضرت بلال کو پسند نہیں آئے۔ اپنے مسلمانوں کی قدر نہ کرنے والوں سنو، حضرت بلال اللہ کے نبی کی عدالت میں پہنچتے اور مقدمہ درج کر دیتے اور اللہ کے نبی سے کہتے، اور اللہ کے نبی حضرت ابو ذر غفاری نے مجھے یہ جملے کہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آج میں بڑا غمگین ہوں، آج میری ماں کی آر دلائی ہے، مجھے بھی کالا کہا، میری ماں کو بھی کالی کہا۔ اے اللہ کے نبی، اللہ ہی نے تو کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا۔ اے اللہ کے نبی، ابو ذر غفاری نے ایسا جملہ کہا ہے۔ نبی نے ابو ذر غفاری کو بلایا اور ابو ذر غفاری کو بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے اتنا جملہ کہا، اے ابو ذر غفاری، کیا تو نے جہالت واپس کر لی ہے؟ کیا زمانہ جاہلیت والے جملے تم نے دوہرا دیے؟ اسلام لانے کے بعد کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد، کیا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گالی دے سکتا ہے؟ تم نے جہالت والا کام کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو اتنا کہا اور اللہ کے نبی نے کسی موقع پہ فرمایا، آئے دنیا والوں، کوئی کالا یہ نہ سمجھے میں گورے سے بہت اچھا ہوں، کوئی گورا یہ نہ سمجھے کہ میں کالا سے بہت اچھا ہوں، کوئی امیر یہ نہ سمجھے کہ میں غریب سے بہت اچھا ہوں، کوئی غریب یہ نہ سمجھے کہ میں امیر سے بہت اچھا ہوں، کوئی جاہل یہ نہ سمجھے کہ میں ایک عالم سے بہت اچھا ہوں، کوئی عالم یہ نہ سمجھے کہ میں جاہل سے بہت اچھا ہوں، میں جنتی ہوں، ایسا کوئی نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی نظر میں سب سے اچھا وہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے اچھا وہی ہے جو تمہاری نظر میں، جو اللہ کی نظر میں تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ سے
جو جتنا ڈرے گا اپنی زبان کے اوپر بھی اتنا کنٹرول کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی سے کبھی کسی نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی جہنم میں لے جانے والی سب سے زیادہ چیز کون سی ہے؟ اکثر ما يدخل الناس النار، اے اللہ کے نبی جہنم کے اندر لوگ سب سے زیادہ کس وجہ سے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا الفم والفرج، زبان کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے۔ آج زبان سے ایک مسلمان کو تکلیف دی جاتی ہے، کوئی مسلمان اچھا کام کرتا ہے تو ایک مسلمان اس کو تنقید کرتا ہے، اس کو غلط جملے کہتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ ایک مسلمان اگر نماز کی طرف بلاتا ہے تو اس کو چڑھاتا ہے، اس کو غلط بات بولتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر دنیا کے اندر اچھا بننا ہے تو دعوت کا کام کرو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فرائض کا انجام دو، اپنی زبان سے کسی کو غلط نہ بولو، اپنی زبان سے کسی کو غلط نہ بولو۔ اگر زبان سے تم نے کچھ غلط کہا تو یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا اور پوچھنے لگا کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی مجھے نجات کیسے ملے گی؟ میں جنت کے اندر کیسے جاؤں گا؟ جہنم سے کیسے بچوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا خطبہ نہیں دیا، بہت بڑی تقریر نہیں کی، بڑی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا امسک لسانک، آئی میرے صحابہ تم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو، زبان کے اوپر کنٹرول کرو۔ زبانی کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر۔ آج ہم اپنی زبان سے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آج ہم اپنی زبان سے اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے بغل والے کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا زیادہ تر اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ کر کے مروڑتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کبھی پوچھا تھا اے ابوبکر صدیق تم اپنی زبان کو کیوں مروڑ رہے ہو، اپنی زبان کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ ایسے موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا اے عمر فاروق کیا تم نے یہ سنا نہیں اپنے نبی سے، اپنے حبیب سے، کہ زیادہ تر لوگ اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے؟ اسی وجہ سے میں اپنی زبان کو تکلیف دے رہا ہوں، کہیں میری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں یہ تھے صحابہ، یہ تھے نبی کے ولی، یہ تھے نبی کے دوست، یہ تھے اللہ کے ولی، یہ تھے محبوب، یہ اللہ کے محبوب بندے تھے جو اپنے زبان کے کنٹرول کیا کرتے تھے، اپنے زبان کے اوپر لگام لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ جملہ کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر غفاری تو نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد کیا کوئی اپنی زبان سے کسی مسلمان کو ایسی تکلیف بھی پہنچاتا ہے کیا؟ میرے بھائیو یہ حضرت ابو ذر غفاری کو سننا تھا۔ باہر نکلے حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال کے پاس آئے اور حضرت بلال سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے اے بلال تو مجھے معاف کر دے، میری زبان سے تجھے تکلیف پہنچی ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حضرت ابو ذر غفاری کو یہ معلوم تھا کہ اگر آج حضرت ابو ذر غفاری کو یہ معلوم تھا کہ آج حضرت بلال نے اگر مجھے معاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، میں اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا؟ میرے بھائیو ذرا تصور کرو انسان اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کب کرے، انسان اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ کب کرے؟ جب اسے مرنے کے بعد آخرت کی فکر ہو، قبر میں جانا ہو، اپنے نبی کی موت کو یاد کر لو۔ میرے بھائیو تم غلط کاموں سے بچ جاؤ گے۔ جب نبی جیسی ہستی جب دنیا سے جا سکتی ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ انک میت و انہم میتون، ہمیں بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی اسی سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس منزل کی طرف جانے کے لیے تیار ہے، اپنے اس قبر کی طرف جانے کو تیار ہے۔ الگ سی بات ہے ابوالکلام تھوڑا دیر سے پہنچ رہا ہے، الگ سی بات ہے کوئی پہلے پہنچ رہا ہے، الگ سی بات ہے کوئی پہلے پہنچ رہا ہے کوئی بعد میں پہنچ رہا
رہا ہے, کوئی بچپنے میں اس منزل کو پہنچ رہا ہے, لیکن اس منزل کی طرف لوگوں کو جانا ہے, ہر کسی کو جانا ہے. میرے بھائیو غور کرو, جب اس منزل کی طرف تمہیں جانا ہے تو دنیا کے اندر اتنی زیادہ برائیاں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے, اتنے زیادہ تمہیں غلط کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, دنیا کے اندر اتنی بے حیائیاں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے. اے شراب پینے والوں, اے جوا کھیلنے والوں, اے موبائل کے ذریعے سے اپنی زندگی میں جوا کھیلنے والوں, کیا تمہیں مرنے کا ڈر نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس تمہیں حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہے؟ میرے بھائیوں, نبی نے تو یہ بھی فرمایا تھا, جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں, سوال و جواب کرتے ہیں, اور اگر وہ انسان سوال